نے شب نیمہ شعبان میں یا شعبان کی 15 کو یہ اعمال انجام نہیں دیے تو قیامت کا دن آپ کے لیے حسرت کا دن بن جائے گا، حسرت کا، یعنی وہاں جا کر افسوس کریں کاش. ہاں دوسری ایک اور چیز کی یہ خود انجام نہ دیے اور دوسرے لوگوں کو اس کی ترغیب نہ دی. ترغیب بھی دینی ہے، خود بھی انجام دینے. ان میں ایک فرماتے ہیں وہ جو اعمال ہیں اس کے، ایک تو 15 شعبان کا ایک جو غسل ہے، بہرحال وہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال جو اعمال ہیں اس روز کی. دوسری چیز 100 مرتبہ استغفر اللہ اور 100 مرتبہ تسبیحات 4 اور زیارت امام حسین پڑھیں، خواہ مختصر ترینی کیوں نہ ہو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسینی اگر پڑھی جائے. اس کے علاوہ یہ کہ نماز جعفر طیار، اور اس کے علاوہ دعائے کمیل، اور ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے سلامتی کے لیے صدقہ دینا، امام زمانہ کے لیے ان کی سلامتی کے لیے صدقہ دینا. یہ لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلانی چاہیے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ترغیب دلانی چاہیے. اور آیت اللہ امینی ایک بات اور فرماتے تھے کہ امام زمانہ کے لیے صدقہ خاص طور پر 15 شعبان کو بھی دیں، اور اس کے علاوہ شب عاشور بھی اور روز عاشور بھی امام زمانہ کے لیے خاص طور پر صدقہ دینا چاہیے، کہ اس رات کو اور اس دن امام زمانہ کا دل بہت زیادہ غمگین ہوتا، ان کے لیے خاص طور پر اس وقت صدقہ نکالنا چاہیے. اور آیت اللہ بہجت اور کہتے تھے کہ جو سب سے بڑی مصیبت ہے، یہ 2 چیزوں سے مصیبت دور ہو سکتی ہے آج کی، ایک تو سورہ مومنون کی تلاوت سے اور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے صدقہ دینے سے. ہم جن مصیبتوں کے اندر گرفتار ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس لحاظ سے صدقہ دینا. دیکھیے ایران کے اندر تو باقاعدہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں بہت وہاں پر رائج ہیں. دعائے فرج، کچھ آیت اللہ وحید خراسانی نے کچھ اعمال اور بتائے جس کے اندر ایک دعائے فرج بھی ہے. دعائے فرج کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی بہت زیادہ ہلاکت و گمراہی سے بچنے کا ایک نسخہ بھی بتایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جیسے کہ ابھی آیا امام زمانہ کے لیے زیادہ سے زیادہ فرج کی دعا کرنا، جب بھی کہتے تھے کہ تمہیں قینچی سے اپنی آنکھوں کے سامنے پڑے ہوئے 1 لاکھ سے زائد حجابات کو بھی کاٹ دینا چاہیے جو دیدار حضرت امام زمانہ سے روکتے ہیں. اور وہ قینچی کیا ہے؟ اللہم عجل لولیک الفرج والی دعا. اس کے ذریعے ان حجابات کو کاٹتے چلے جاؤ اس دعا کے ذریعے. تو اس کو اپنی زندگی میں جتنا زیادہ رائج کریں گے اتنا امام زمانہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. اس کے علاوہ ابھی جو یہ بات آئی تھی کہ دنیا اور آخرت کی ہر سعادت حاصل ہو جاتی ہے کہ روزانہ سورہ یاسین کو پڑھ کر امام زمانہ کو ہدیہ کیا جائے. اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے، اور وہ ہے نماز کو اول وقت میں انجام دے کر اس کا ثواب امام کو ہدیہ کرنا. یہ خود امام کا منظور نظر بننے والا ایک عمل ہے. انسان مومن امام کا منظور نظر بن جاتا ہے. اور آیت اللہ وحید خراسانی ایک بات اور فرماتے ہیں، ہاں یہ دیکھیے بھی آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کوشش کریں کہ حتمن، یہ جملہ ہے ان کا، کوشش کریں کہ حتمن نماز فجر کے فوراً بعد دعائے عہد کی تلاوت کریں جو مفاتی کے آخر میں. فرماتے ہیں حتمن کوشش کریں کہ حتمن نماز فجر کے بعد دعائے عہد کی تلاوت کریں، اور کہہ رہے ہیں کہ کوشش کریں کہ دعائے توسل کو روز پڑھیں. حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ کوشش کرو کہ 1 دن بھی ناغہ نہ ہو. یہ عمل آپ کو امام زمانہ کا منظور نظر بن، 1 دن بھی ناغہ نہ ہو. اور امام زمانہ کے لیے جو تلاوت قرآن کی بات ہو رہی تھی تو فرماتے ہیں کتنی تلاوت، یا تو آدھا جز یعنی آدھا پارا، یا فرماتے ہیں 1 پورا جز، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ اس سے بھی زیادہ تلاوت کر کے ہدیہ کیا جائے روزانہ. یا تو آدھا پارا یا 1 پارا، اور 1 پارے سے زائد ہو جائے تو اور بہت اچھا. تو یہ ہونا چاہیے. اور رمضان ابھی آگے آنے والا، فرماتے ہیں کوشش کرو کہ رمضان میں 2 قرآن ختم کرو، 2 قرآن. 1 قرآن ختم کر کے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو ہدیہ کرو، اور دوسرا قرآن ختم کر کے امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کرو. آتے ہیں کہ ایک عمل اور ایسا ہے جو صبح اور شام کو انجام دینا ہے، وہ یہ ہے کہ 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے صبح کے وقت
نماز فجر کے بعد ہو تو اور اچھا ہے، پڑھ کر امام زمانہ کو ہدیہ کریں، اور رات کو سونے سے پہلے 11 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر امام زمانہ کو ہدیہ کریں، 11۔ تو فرماتے ہیں یہ عمل آپ کی روح کے لیے اکسیر اعظم بن جائے گا، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ عمل ایسا ہے کہ یہ جو سورہ ہے، یہ جو سورہ توحید کو اگر آپ پڑھ کے امام کو ہدیہ کریں تو یہ عمل کبھی بھی امام کی بارگاہ سے یہ تحفہ رد نہیں ہوتا، یہ لازمی قبول کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بات بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ سورہ توحید کی تلاوت کریں تو اس کے مطابق 3 مرتبہ اگر کوئی شخص سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے تو یہ جو جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور و انجیل و قرآن، اس کو پڑھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے، اور پھر اس کو انہیں 3 دفعہ پڑھنے پر بھی یہ تمام آسمانی کتابوں کو پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور یہ امام زمانہ کو ہدیہ کیا جاتا ہے۔ اور اس میں تو آپ 11 مرتبہ صبح اور 11 مرتبہ شام کو، آپ رات کے وقت آپ اس کو امام کو ہدیہ کریں گی، یعنی 22 دفعہ سورہ توحید۔ تو یہ کس قدر ثواب اور فضیلت آپ کو امام زمانہ کس قدر قریب یہ عمل کروا دے گا۔ اس دعا کو بھی، یا نور النور یا مدبر الامور والی جو دعا ہے، اس کو بھی اگر اپنا ورد رکھے تو اس کے متعلق بھی کہا جاتا ہے اس کا پڑھنے والا امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ اس کا حشر یعنی وہ محشور کیا جائے گا۔